السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے سوالات اس وقت میرے سامنے ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی جو کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے ذریعے الحمدللہ اب تک بہت خیر کے کام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ ایک ایسا علاقہ جہاں لوگوں کے لیے ایک تعلیمی نظام کی بہت ضرورت ہے، ایک دینی نظام کی بہت ضرورت ہے، لوگوں کا علاج اور معالجہ ٹھیک ٹھاک ہو سکے، اس کے لیے کلینک کی بھی ضرورت ہے۔ جو لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی باڈی میں کیڑے پڑ گئے، کیونکہ ان کا کوئی سہارا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ سڑکوں پر سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، لیکن آج کل انسانیت اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی فکر یہ لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کو ہم انشاءاللہ چھت بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے اور ان کا سہارا انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر بنیں گے۔ تو ایک بڑا پروجیکٹ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ رمضان میں جس جگہ کی ہم نے باؤنڈری کروائی تھی، اب اس جگہ پر اسکول بننا ہے، مدرسہ بننا ہے، مسجد بننی ہے، ایک غریب لوگوں کے علاج کے لیے کلینک بننا ہے، جو لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں ان کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بننا ہے تاکہ یہ لوگ آرام سے سو سکیں۔ 3 منزل کا لینٹر پڑنا ہے۔ فی الحال پہلی منزل کے لینٹر کے لیے کام چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے تعاون کیجیے۔ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ جب میں نے آپ لوگوں سے اپیل کی، آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہم لوگ یہ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، ہم سب لوگوں نے مل کر اس سوسائٹی کے ذریعے جتنی بھی چیزوں میں کام کیا ہے، انشاءاللہ آخرت میں ہم لوگوں کے لیے یہ نیکیوں کا سیونگ اکاؤنٹ ہمارا چل رہا ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ ہماری کامیابی کوئی نہ کوئی ایک عمل تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لے گا۔ جیسا کہ یہ مسجد آپ لوگ دیکھ لو، اس مسجد کو ایسے علاقے میں بنایا گیا جہاں پر جوا، سٹا، شراب، بڑی بڑی برائیاں عام تھیں۔ جب اس مسجد کو بنایا گیا تو 2-3 نمازی بھی مشکل سے آتے تھے۔ آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ یہ مسجد فل ہو جاتی ہے، اور یہ مسجد اب اسپیس اور مانگ رہی ہے کیونکہ لوگ اتنے آتے ہیں، اسپیس کم پڑ جاتا ہے۔ اس علاقے میں کئی بچے الحمدللہ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں، ایک دینی ماحول قائم ہو گیا ہے، اور اس علاقے میں زمین بہت سستی تھی۔ جب سے یہ مسجد بنی اور چہل پہل شروع ہوئی، علماء اکرام کا اور بڑے بڑے لوگوں کا اس مسجد میں آنا شروع ہوا، دینی پروگرام شروع ہوئے، جگہ ڈبل ہو گئی، جگہ کی ریٹ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سب کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ جس نے بھی اس کام میں حصہ لیا۔ تو اب یہ جو علاقہ ہے جہاں پر یہ کام چل رہا ہے اس وقت، اس علاقے کو بھی انشاءاللہ ہمیں چمن بنانا ہے۔ اس علاقے کو بھی انشاءاللہ ہمیں دین والا علاقہ بنانا ہے۔ یہاں کے بچوں کو بھی ہمیں پڑھانا ہے۔ یہاں کے بچوں کو ہمیں جو ہے نا، بچے کانچ بین رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک چیز بانٹنے چلے جاؤ تو بچوں کا تانتا لگ جاتا ہے، لمبی لائن لگ جاتی ہے، کیونکہ کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، 4 دن سے بخار آ رہا ہے، دواؤں کے پیسے نہیں ہیں، دوا لینے جائیں تو 20 روپے آنے میں، 20 روپے جانے میں، دن بھر میں 100 روپے تو کما رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علاج اور معالجہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ تو ہم نے سوچا ایک کلینک بنایا جائے تاکہ بخار، سردی، زکام، جو موٹی موٹی بیماریاں ہیں جو نارمل ہوتی رہتی ہیں، ان کا علاج لوگوں کا فری ہو سکے۔ بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے، آپ کبھی آؤ فیروز آباد۔ آج کل فراڈ بھی بہت چل رہے ہیں، ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے کل کو میرے ہی نام پہ کوئی بولنے لگے اے ایم قاسمی صاحب جو ہے نا گھپلا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں الحمدللہ میں نے کبھی آپ لوگوں کا بھروسہ نہیں توڑا 6 سال کے اندر۔ یوٹیوب پر میں اکیلا ایک ایسا عالم دین ہوں، اکیلے ایک ایسا سوشل میڈیا پر کام کرنے والا ہوں جو اپنا پورا ایڈریس دیتا ہے، پورا نمبر بھی دیتا ہے اپنا۔ آپ آئیے فیروز آباد، کبھی آپ لوگوں کو لگے کہ نہیں صاحب ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آؤ دیکھو، پوری کھلی ہوئی کتاب ہے ہمارے سارے کام، جتنا بھی اماؤنٹ آتا ہے پورا کلیئر ہے، کہاں سے آیا کہاں خرچ ہوا پورا کلیئر ہے، نو پرابلم ایک دم۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی راہ میں جب بھی آپ کا خرچ کرنے کا دل کرے، آپ اللہ کی راہ میں یہ جتنے بھی تعمیری کام چل رہے ہیں اس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جتنا ہو سکے تعاون کیجئے گا۔ بھائی لوگ ناراض ہو جائیں گے، بولیں گے یار مفتی صاحب شروع کی بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، کیا کروں یار، سنڈے ایپیسوڈ 1 ہفتے بعد تو آتا ہے، اس میں بھی تھوڑی سی لمبی بات نہ کروں تو کب کروں، ہے نا۔ ویسے ہی آپ لوگوں نے شکایتیں کر کے جو ہے نا، جو روزانہ کی ویڈیوز آتی ہیں اس کو میں بہت شارٹ کرنے لگا ہوں، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتا ہوں میں۔
تو یار اتوار تو میرے لیے رہنے دو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے، ہے نا۔ چلیے صاحب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور آن لائن قرآن مجید آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو 7417810799 یا پھر askmqasmi@gmail.com پر اپنا نام اپنا موبائل نمبر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ کلاسز میں آپ لوگوں کو بتا دوں پیڈ ہے، اس کی تھوڑی سی فیس لگتی ہے۔ چلیے، بی بی نازیہ پروین، مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں پلیز 260 ایپیسوڈ میں جواب دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر پیر میں الرجی کی بیماری ہو تو تیل پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں؟ پلیز ایڈ بنظام۔ جی دیکھیے، پیر میں کوئی تکلیف ہو، اسی طرح سے پانی پر دم کر کے نہانا ہو، ہے نا، تو نو پرابلم کر سکتے ہیں۔ تو تیل پر آپ سورہ فاتحہ دم کر کے تیل جو ہے وہ پیروں پر لگا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے پانی دم کر کے اس سے نہایا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یوزر HN، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بہار کے گیا ضلع کی رہنے والی ہوں، 1 سال سے کمانڈ کر رہی ہوں۔ میں نے خواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جو مجھے ایک پیج دے رہے ہیں جس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کی لکھاوٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میں نے پوچھا اس میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو میرے بیٹے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ اشعار ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صحابہ ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں، اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ دیکھیے، صحابہ یا کسی صحابیہ کا خواب میں دیکھنا یہ اچھا خواب ہے نا، یعنی اللہ کے ہاں آپ قبول ہیں، آپ کے اعمال قبول ہو رہے ہیں، اسی لیے اللہ والے خواب میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو اچھا خواب ہے، اس میں اللہ کا آپ شکر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ چلیے، MAQ اظہر، مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر جھاڑو نہیں لگانا چاہیے اور جھاڑو کو کھڑا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جھاڑو ایک ہمارے کام کی چیز ہے، آپ کو سہولت جیسے ہو ویسے لگاؤ، کھڑے ہو کے لگاؤ، لیٹ کے لگاؤ، بیٹھ کے لگاؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ جھاڑو کو آپ جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے رکھو، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ جھاڑو سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جھاڑو الٹی نہ رکھو، کھڑے ہو کے مت لگاؤ، چپل الٹی نہیں ہونا چاہیے، کالی بلی پاس سے نہیں گزرنا چاہیے، یہ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کیا جھاڑو لگاتے وقت اللہ کا ذکر اور استغفار کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ گھر کے کام کرتے ہوئے بھائی منہ بند رہے یا چلے، ہے نا، ٹائم تو گزرنا ہے، تو کیوں نہ وہ ٹائم ہمارا ذکر اور استغفار میں جائے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ جھاڑو لگاتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے ذکر اور اذکار کرتی رہو، بہت اچھی بات ہے۔ چلیے، فرحان قریشی، کین ویمن ویئر ڈائمنڈ رنگ؟ یس، نو پرابلم، ویمن کین ویئر ڈائمنڈ رنگ، ہے نا، تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے سجنے سنورنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، نو پرابلم، سونا چاندی ڈائمنڈ آرٹیفیشل، نو پرابلم، ٹھیک ہے، تو ڈائمنڈ رنگ بھی پہن سکتی ہیں، ٹھیک۔ چلیے، یوزر پوچھتے ہیں مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں، میرا سوال ہے کیا شادی شدہ خاتون کو جمعرات کے دن نہیں نہانا چاہیے؟ جمعرات کے دن نہانے سے جلدی بیوہ ہو جاتی ہیں، جس کی موت کا وقت مقرر ہے موت اسی وقت پر آئے گی۔ اذا جاء اجلہم، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ 1 منٹ پیچھے ہوتا ہے نہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ نہانے سے موت کا کیا تعلق ہے یار؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں، ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریے۔ جمعرات کو نہائیے، جمعے میں نہائیے، رات میں نہائیے، دن میں نہائیے، 24 گھنٹے نہاتے ہی رہیے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ آپ کے نہانے سے کسی کے مرنے جینے کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واسق یہ سوال پوچھتے ہیں، میرا نام شبنم بانو ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، علیشہ 6 سال کی ہے اور انجم 3 سال کی ہے، ابھی دونوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو کیا میں بقرعید میں حصہ لے کر عقیقہ کروا سکتی ہوں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جی بالکل، آپ بقرعید میں بڑے جانور میں حصہ لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یوزر پوچھتے ہیں مفتی صاحب قسم توڑنے کا کفارہ کیسے ادا کریں؟ جس چیز کے لیے قسم کھائی تھی وہ کام کرنے سے پہلے یا بعد میں؟ پلیز ریپلائی ضرور دیجیے گا۔ دیکھیں بھائی، آپ نے کوئی چیز کو، کوئی کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب وہ کام آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کام کر لیں، آپ کی قسم ٹوٹ گئی۔ اب قسم ٹوٹنے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ صبح شام، ہے نا، 2 وقت کا کھانا کھلاؤ پیٹ بھر کے، یا کسی ایک غریب کو 10 دن کھانا کھلاؤ صبح شام، یا آپ ایک صدقہ فطر کے برابر
ایک صدقہ فطر یا ایک صدقہ فطر کے برابر قیمت آپ 10 مسکینوں کو دے دو، ہے نا، یا ایک غریب کو ہی 10 دن دے دو، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، یا ایک صدقہ فطر کے برابر آپ 10 مسکینوں کو روپیہ پیسہ دے دو، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مان لیجیے آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر آپ لگاتار 3 روزے رکھو، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ راشد ڈاکٹر، اگر کسی لڑکی کی شادی بد کردار لڑکے کے ساتھ ہو جائے، لڑکی الگ ہونا چاہتی ہے اور لڑکا الگ نہیں ہونا چاہتا، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ لڑکے نے لڑکی کی ناک میں دم کر دیا، تبھی تو لڑکی الگ ہونا چاہ رہی ہے، تو لڑکی کو چاہیے کہ لڑکے کے ناک میں دم اس سے زیادہ کر دے۔ لڑکا خود ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے گا خدا کے لیے مجھے معاف کرو اور اپنے گھر جاؤ آپ، کیونکہ آج کل ایسے ہی چل رہا ہے، لڑکی اگر شریف مل جائے تو لڑکا لڑکی کے ناک میں دم کر دیتا ہے، لڑکا شریف مل جائے تو لڑکی لڑکے کے ناک میں دم کر دیتی ہے۔ یعنی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے آج کل کے ٹائم میں، آپ کی شرافت کو، آپ کی محبت کو آپ کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اس سلسلے میں تو یہ کرنا چاہیے کہ لڑکی کے گھر والے ایکشن لیں، سختی کے ساتھ بات کریں۔ بعض دفعہ نرمی سے کام نہیں چلتا، کہتے ہیں نا وہ کہ سیدھی انگلی سے اگر گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ تو کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شرافت کے ساتھ کام ہی نہیں چلتا ہے، تو سختی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ہاتھ گھوسا بنانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے کہ دیکھ ورنہ پڑ جائے گا، تب آدمی تھوڑا سا قابو میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ایکشن لیجئے، وہ دے دے گا، ٹھیک ہے، ڈیورس دے دے گا، الگ کر دے گا، الگ ہو جائے گی لڑکی۔ چلیے آصف چوہان، مفتی صاحب کوئی انسان توتلا ہو تو توتلے پن کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ دیکھیے ڈاکٹر سے علاج کرائیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کا یا جس کو بھی توتلے پن کی پرابلم ہے وہ قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کا توتلا پن ختم ہو جائے گا۔ عالیہ ساجد، ان کے بڑے بہت سارے سوالات ہیں بھائی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ میرے بیٹے کا نام محمد سعد ہے، وہ ابھی 9 سال کا ہے، میری خواہش ہے کہ وہ بڑا ہو کر آپ کی طرح پوری دنیا میں دین کا کام کرے، پلیز آپ دعا کیجئے، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو خوب قبول فرمائے، پوری دنیا کے لیے قبول فرمائے۔ نمبر 1، ایک ہی سوئمنگ پول میں مرد اور عورتوں کا ساتھ نہانا کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی، اگر آپ کا فیملی کا وہ سوئمنگ پول ہے تو جتنے بھی فیملی ممبر ہیں نو پرابلم، سارے محرم ہیں۔ اصل میں نہانا غیر محرم کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ مان لیجیے میاں بیوی ہیں تو ایک ہی سوئمنگ پول میں نہا سکتے ہیں، گھر کی تمام خواتین مرد حضرات ہیں، فیملی کا سوئمنگ پول ہے، نو پرابلم۔ جو ہوٹلز وغیرہ کے ہوتے ہیں تو وہاں کیا ہے کہ مرد بھی نہا رہے ہیں، غیر مرد بھی نہا رہے ہیں، غیر عورتیں بھی نہا رہی ہیں، تو وہاں پھر بچنا چاہیے۔ نمبر 2، ٹیلر کے پاس کپڑے سینے کے بعد جو کپڑا بچتا ہے وہ اسے رکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں، رکھنا نہیں چاہیے۔ ٹیلر کو بتانا چاہیے کہ اتنا کپڑا آپ کا بچا ہے، کیا میں اسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ کی طرف سے اجازت تو ٹیلر رکھ سکتا ہے، ورنہ ٹیلر اس چیز کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیلر نے وہ کپڑا سینے کے لیے لیا ہے، یہاں تک کہ اگر چھوٹا موٹا بھی کپڑا بچے وہ بھی واپس کرنا چاہیے ٹیلر کو۔ نمبر 3، دین کی دعوت کیا صرف غیر مسلم کے لیے ہے؟ مسلمانوں کو دین کی دعوت کیسے دیں؟ اللہ کے رسول نے جن کو دعوت دی وہ مسلم تھے یا غیر مسلم؟ اللہ کے نبی نے دین کی جو دعوت دی وہ غیر مسلموں کو دی، تو غیر مسلموں کو بھی دعوت دینا چاہیے، مسلمانوں کو بھی دعوت دینا چاہیے۔ غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو، صحیح دین کی دعوت دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے کے بعد کوئی صبح 10 بجے تک غسل کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نو پرابلم، 10 بجے کر لے، 12 بجے کر لے، روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے ملٹی ٹیوب، مفتی صاحب 14 منتھ سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یوٹیوب، ای میل، واٹس ایپ پر 2 بار میسج کر رہے ہیں، لیکن ہمارے میسج کا 14 منتھ سے کوئی نظر انداز کیا جا رہا ہے، جواب نہیں آ رہا۔ بھائی دیکھیں، آپ انسٹاگرام پر میسج کیجئے، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کال پر، آڈیو کال پر، ہے نا، تو آپ انسٹاگرام مفتی اے ایم قاسمی سرچ کیجئے، انسٹاگرام پر جا کر وہاں مجھے میسج کیجئے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے رابطہ کروں گا۔ موبائل میں کیا ہے نا کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے آپ انسٹاگرام پر جا کر میسیج کیجئے۔ یوزر کہتے ہیں اگر جیسے کسی انسان نے قسم کھا لی ہو کہ نکاح نہیں کریں گے کسی سے، اور بعد میں نکاح کرنا پڑے تو نکاح ہوگا یا نہیں؟ نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے گا۔ یوزر، مفتی صاحب آخر کیا بات ہے کہ آپ میرا سوال نہیں لیتے ہیں؟ میں کئی بار سوال کر چکی ہوں، میرا سسرال میں کوئی رشتہ دار سلائی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ کپڑے چھپا کر لاتے ہیں اور گھر دیتے ہیں، تو کیا اسے سل کر پہننا جائز ہے؟ وہ چوری کا کپڑا مانا جائے گا۔ آپ جس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں
تو اس فیکٹری کی کوئی چیز لانے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے. پھر آپ چھپا کے لے کے آ رہے ہیں. مان لیجیے کوئی کپڑا آپ وہاں سے لے کے آئے تو آپ نے مالک سے پوچھ لیا کہ بھائی میں لے جا سکتا ہوں, اس نے کہا لے جاؤ آپ, تو ٹھیک ہے, نو پرابلم. لیکن آپ چھپا کے لے کے آ رہے ہو نا, وہاں مالک کی فیکٹری کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا لے کے جا رہے ہو, تو یہ چوری کا کپڑا مانا جائے گا, اور اس کا لینا بھی درست نہیں ہے, اور اس کو سلوا کر پہننا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوزر پوچھتے ہیں, یوزر کے نام بڑے بہت سارے آ رہے ہیں بھائی, کیا بات ہے. ایپیسوڈ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے استاد جی. میں دوبارہ کامنٹ کر رہی ہوں, سوال یہ ہے کہ بہت سننے میں آ رہا ہے جس نے بھی 2 ویکسین لگوائی ہوں ان کا انتقال ہو رہا ہے. میں نے اپنی امی کو سمجھایا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, مگر آپ سے درخواست ہے اس پر ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کیجیے. دیکھو بھائی, 2 ویکسین لگوائی ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سننے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی نو ٹینشن رہو یار, جب موت آئے گی تب آئے گی, اب لگوا لی تو لگوا لی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی چیزیں آئیں تو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد ہی فیصلہ لینا چاہیے. اب لگوا لی تو لگوا لی, نو پرابلم, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. مبارک صاحب, مفتی صاحب کیسے ہو؟ الحمدللہ. میں ہر سنڈے کمنٹ باکس دیکھتا ہوں, آپ کا سنڈے کمنٹ باکس سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. میں راجستھان سے ہوں, راجستھان آنے میں آپ کا کتنا خرچہ ہوگا میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں. دیکھو میرا خرچہ صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو پیٹرول کا خرچہ اٹھانا پڑے گا, یعنی آنے جانے میں جو خرچہ ہوگا وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. میری اپنی کوئی فیس نہیں ہے, نہ میں کوئی فیس لیتا ہوں, ہے نا. تو یہ چیز میں نے اس لیے کلیئر کی کہ آنے جانے کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا, یعنی گاڑی راجستھان جائے گی آئے گی تو گاڑی کا کرایہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. میرا اپنا کوئی خرچہ نہیں ہے, نہ میری اپنی کوئی ڈیمانڈ ہے. تو بھائی آج کے لیے بس اتنا رہنے دو. اصل میں بہت زیادہ زکام کی وجہ سے سر بہت زیادہ ایک دم ٹائٹ ہو رہا ہے, بہت درد بھی ہو رہا ہے. تو بس آج کے لیے اتنا رہنے دو, انشاءاللہ اگلے میں دیکھیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے, اپنے سوال کامنٹ باکس میں جا کے ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.